السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے۔ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہ مہینہ مہمان کی طرح آتا ہے اور اس کے بعد گزر جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، ہماری سوچ میں کیا تبدیلی آتی ہے، ہمارا زاویہ نظر اللہ جل شانہ کے بارے اور آخرت کے بارے میں کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ کیا یہ تبدیل بھی ہوتا ہے یا ویسے ہی جامد کا جامد رہتا ہے؟ ہمارے ہاں رمضان المبارک کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ راشن اکٹھا کر لیں، آپ سحری کا اہتمام کر لیں، آپ افطاری کا اہتمام کر لیں، اور اس کے بعد طرح طرح کے کھانے اور لذیذ قسم کے کھانے آپ اپنی ٹیبل پر سجائیں اور اپنی خواہش ہی کی پیروی کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان المبارک جو ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنی خواہشات ہی کی پیروی کرتے رہیں، بلکہ وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکیں اور اپنی جو ہے اپنے اندر کے جو زاویہ نظر ہے اور اس سوچ ہے اس کو تبدیل کر سکیں، اور ہم جو ہے اللہ جل شانہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ تعلق مضبوط ہو، وہ کمزور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس ضمن میں میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج کل جو ہے طلباء کے امتحانات بھی چل رہے ہیں، رمضان المبارک میں امتحانات بھی ہیں، تو وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کو ایک بڑا منصوبہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنی آنے والی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم رمضان المبارک کی تیاری اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم اسے ایک بڑا منصوبہ سمجھیں اور اسے اپنی آنے والی زندگی یعنی مستقبل کی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھیں اور اس کے لیے ویسے ہی تیاری کریں جیسے ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم رمضان المبارک کا استقبال جو ہے اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، آپ کا جو تعلق ہے اللہ جل شانہ سے وہ مضبوط ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک بڑے منصوبے کے لیے ایک بڑی تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس تیاری کے ضمن میں یہ بات ہے کہ آپ اللہ جل شانہ سے تعلق کو مضبوط کریں اور اس رمضان المبارک میں اپنے گول سیٹ کریں، اور یہ سیٹ کریں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تو اپنے لیے گول سیٹ کریں اور اپنی عبادات اور اپنی روٹین کے لیے کچھ گول سیٹ کریں، اور فضول کاموں اور فضول موبائل پر لگے رہنا، ٹک ٹاک پر لگے رہنا، سوشل میڈیا پر لگے رہنا، اس روٹین کو تھوڑا کم کریں اور یہ روٹین تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے اپنائیں۔ رمضان المبارک اس لیے یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں ٹریننگ کریں اور اپنی آنے والی پوری زندگی میں اس کو اپنائیں، لیکن ہم جو ہے اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خود مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اللہ جل شانہ اس رمضان المبارک میں ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا دے اور اپنے سے ملنے کی جو امید ہے وہ اس کے مطابق ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، سورۃ کہف کی آخری آیات میں فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ تو اگر ہمیں اللہ جل شانہ سے ملنے کی امید واقعہ ہی ہے